الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل رمضان کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے نفلی، ممنوع اور قضا روزے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انسجاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے۔ 5 ارکان میں ایک اہم رکن روزہ ہے۔ رمضان کا روزہ 1 مہینے کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم لوگوں کے لیے کچھ ایسے روزے ہیں کہ اگر ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ رمضان کا مہینہ تو چلا جاتا ہے، لیکن روزے کا مہینہ ہمارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم لوگوں کو اور بھی روزہ رکھنے پر ابھارا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند مہینوں میں روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ اگر ہم نفلی روزے کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ سے ہم قریب ہو رہے ہیں، دلیل ہے اس بات کی کہ ہم رمضان کے روزے رکھنے میں پکے ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم نیکی پر نیکی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور نیکی کے قبول ہونے کا سب سے اہم ذریعہ یہ ہے کہ آدمی نیکی کے بعد نیکی کرتا چلا جائے۔ تو میں چند باتیں نفلی روزے کے تعلق سے رکھنا چاہتا ہوں جس میں ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، گویا کہ وہ زمانے کا روزہ رکھتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1164، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر۔ جس آدمی نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، گویا کہ یہ زمانے کا روزہ ہے۔ تو 6 روزے کی بڑی فضیلت ہے، اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح نفلی ایک روزہ ہے عرفہ کے دن کا روزہ، کن کے لیے؟ جو حاجی نہیں ہیں، کہ ہم 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھیں، اس کا بھی بڑا ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے، صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1162، وصیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ عرفہ کے دن کے روزے کا ثواب میں اللہ کے اوپر امید رکھتا ہوں پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ عرفہ کے دن اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں 2 سال کا ثواب ملے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ معاف فرمائے گا۔ اسی طرح ایک نفلی روزہ ہے محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1162، وصیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ اور عاشورہ کے دن کے روزے کا ثواب اللہ کے اوپر میں امید رکھتا ہوں کہ پچھلے 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہے، چھوٹے چھوٹے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ 1 دن روزہ رکھنا ہے اور پچھلے 1 سال کا ثواب پانا ہے۔ اور عرفہ کے روزے میں 1 دن روزہ رکھنا ہے اور 2 سال کا ثواب ملے گا۔ اور 6 روزے شوال کے رکھنے میں کتنا بڑا ثواب ہے، زمانے کا ثواب ہے۔ محرم کے دن ہم اور آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ محرم کی مناسبت سے ہمیں 2 روزے رکھنے چاہیے۔ ہم اور آپ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے محرم کا روزہ فرض تھا۔ صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1136۔
من اصبح صائما فلیتم صومہ ومن اصبح مفطرا فلیتم بقیۃ یومہ۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کو مدینہ کے ارد گرد گاؤں میں لوگوں کو بھیجا کہ وہ یہ کہے اگر کوئی آدمی اس تاریخ کو روزے سے ہے وہ روزہ رکھے، اور اگر اس تاریخ کو روزے سے نہیں ہے وہ ویسے ہی بھوکا رہے۔ پتہ چلا کہ عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رمضان کے روزہ فرض ہونے سے پہلے فرض تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ابھارا کرتے تھے۔ مناسبت ہے ایک، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہودی لوگ 10ویں محرم کو روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 69 باب الصوم یوم عاشوراء حدیث نمبر 2004۔ نبی نے کہا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو یہودیوں کو روزہ رکھے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا ما ھذا، یہ دن کیا ہے؟ تو یہودیوں نے کہا ھذا یوم صالح، یہ بڑا عظیم دن ہے، یہ وہی دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا تھا۔ فصامہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا احق بموسیٰ منکم، میں تمہارے مقابلے میں موسیٰ کا زیادہ حقدار ہوں۔ فصامہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہودی لوگ اور نصرانی لوگ اس دن کو تعظیم کے طور پر مناتے ہیں، وہ لوگ اس دن کی عزت کرتے ہیں، عید کے طور پر مناتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1134، یا رسول اللہ انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى، اللہ کے رسول یہ وہ دن ہے کہ یہودی اور نصرانی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، آئندہ سال اگر ہوگا تو 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب آئندہ سال آیا توفی رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، زندہ نہیں تھے۔ حدیث کا نمبر یہی ہے لیکن جملے الگ ہیں۔ لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں آئندہ سال تک باقی رہا تو 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا۔ تو پتہ چلا لوگوں کو محرم کی مناسبت سے 9ویں اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ 9، 10، 11 تینوں روزے کا اہتمام کر لے تو زیادہ اہم ہے۔ کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر 9، 10 کا اہتمام نہ کر سکا تو 10، 11 کا اہتمام کر لے، لیکن جس حدیث سے وہ لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں رکھے، تو وہ سنن الکبریٰ بہقی کی حدیث ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ ایک دن پہلے والی حدیث صحیح ہے کہ 10ویں محرم سے پہلے 9ویں محرم کو روزہ رکھے، جیسا کہ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ نبی نے کہا کہ میں آئندہ سال اگر باقی رہوں گا تو 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا۔ اسی طرح نفلی روزے میں ایک اہم روزہ یہ ہے کہ ہر عربی مہینے کے 13، 14 اور 15ویں تاریخ کو روزے رکھے جائیں۔ ہر عربی مہینے کی 13ویں تاریخ کو، 14ویں تاریخ کو اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھے جائیں، جس کو عربی زبان میں ایام بیز کہا جاتا ہے۔ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ابھارا ہے، سنن صحیح کتاب الصیام کتاب نمبر 22 حدیث نمبر 2410، شہر الصبر وثلاثۃ ایام من کل شہر صوم الدہر، نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ صبر کے مہینے کا روزہ اور ہر مہینے کا 3 روزہ، یعنی 13ویں تاریخ کا روزہ، 14ویں تاریخ کا روزہ، 15ویں تاریخ کا روزہ، اس کی فضیلت کیا ہے؟ صوم الدہر، یہ زمانے کا روزہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزے پر ابھارتے ہوئے کہا کہ ہر جمعرات اور ہر پیر کا روزہ رکھنا، ہر سوموار کا اور ہر جمعرات کا روزہ رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان 2 دنوں میں اعمال اوپر چڑھتے ہیں،
سنن ترمذی کتاب الصوم کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 747 تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یعرض عملی وانا صائم، کہ اعمال سوموار کے دن اور جمعرات کے دن اوپر چڑھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اوپر جائیں اور میں روزے سے رہوں۔ ان دو دنوں کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ سوموار کے دن روزہ رکھنا چاہیے، اگر کوئی آدمی رکھتا ہے تو اللہ کے یہاں جب اس کے اعمال چڑھتے ہیں تو وہ روزہ دار لکھا جاتا ہے۔ کوئی آدمی جمعرات کے دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے دربار میں جب اس کے اعمال چڑھتے ہیں تو وہ روزہ دار لکھا جاتا ہے، اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا فائدہ ہے۔ اسی طرح نفلی روزے میں ہے کہ شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا۔ بہت سارے لوگ صرف 15ویں شعبان کا روزہ رکھتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30، وما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں زیادہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ 15ویں شعبان کے بعد آدمی روزہ نہ رکھے، اس لیے کہ روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس کی طاقت جو ہے وہ کم ہو جائے گی، تو پھر رمضان کے روزے جو فرض ہیں وہ کیسے رکھ سکے گا؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ نفلی روزے میں ایک اہم روزہ صوم داؤدی ہے، صوم داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ، یعنی آدمی ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن روزہ نہ رکھے۔